بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں 100 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے۔ اس 1000 سال کے ختم ہونے میں ابھی پونے 600 سال باقی، 6 صدیاں باقی، پھر 2 صدیاں اگلے 1000 سال کی آئیں گی، چونکہ بعد الالف 1000 سال کے بعد میں آتئین 200 سال بیتنے ہیں، تو گویا آج سے پونے 800 سال بعد، 778 سال بعد، آج سے پونے 800 سال بعد جا کر آئے گی اگلے 1000 سال کی دوسری صدی کی ابتدا۔ بعد المئتین فرمایا، اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع، 2 صدیاں پوری ہوں گی بعد 200 سال پورے ہونے کے بعد، تو فی الحقیقت زمانہ 225 سال کا نہیں گزرا، 125 سال گزرا ہے، یعنی وہ تیسری صدی ہجری شروع ہو جاتی ہے۔ 200 سال گزرنے کے بعد جب کہا جائے تو وہ تیسری صدی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے پونے 800 سال بعد جا کر وہ تیسری صدی شروع ہوگی، اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے، اگر اسی 1000ویں سال کو تسلیم کر لیا جائے کہ آنے والے اگلے 1000 سال میں 2 صدیاں پورے ہونے پر بعد الالف و بعد المئتین، اگلے 1000ویں سال پر 2 صدیاں بیتنے کے بعد جب تیسری صدی کی بگننگ ہوگی، اگر اسی وقت کو مان لیا جائے تو پونے 800 سال باقی ہیں، اور اگر اس 1000 سال کو نہ مانے تو پھر 100-200 سال کی بات نہیں، پھر ایک اور 1000 سال آگے۔ مگر ایک بات تاجدار کائنات نے طے کر دی ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی بات۔ 1000واں سال بدل سکتا ہے مگر صدی بدل نہیں سکتی۔ میرے آقا نے تعین صدی کا کر دیا ہے کہ سن ہجری میں جب 200 سال پورے ہوں گے، یعنی تیسری صدی ہجری شروع ہوگی تو آیتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حساب سے کس سن میں بنتا ہے؟ آئیے وعدہ نبھانا چاہتا ہوں، بات روکتا نہیں ہوں۔ 1000 سال کا تعین نہیں کیا جا سکتا، علی الاقل اگر قریب سے قریب تر سمجھ لیا جائے کہ 800 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ، اس میں دنیا میں بڑے تغیرات ہو جائیں گے، بڑے انقلابات آ جائیں گے، اور یہ سارے حالات اگلے 800 سال کے اندر پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے، اگر، تو اس اگر کے آرٹیکل پر بات کر رہا ہوں، تو پھر پونے 800 سال بچے، اور اس پر سن امام مہدی علیہ السلام کا پوچھا گیا کہ 2 صدیاں گزرنے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں ظہور ہوگا، مگر کوئی خبر امام مہدی علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے کب، اور ان کے دست اقدس پر بیعت کب ہوگی، ظہور کب ہوگا، اعلان کب ہوگا۔ امام نعیم بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں، فرماتے اجتماع الناس علی المہدی، یہ میں کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی کے شیخ ہیں، ان کی کتاب سے روایت دے رہا ہوں، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اور دیگر ائمہ اور محدثین نے بھی لیا، مگر اتنا قلیل بیان ہوا کہ اکثر نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ آج وہ چیز منظر عام پہ آ رہی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے دست اقدس پر بیعت ہوگی، اور سن ظہور امام مہدی کا 204 ہوگا۔ سن بولیے 204 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا،
یہ میں نے ریفرنس دے دیا الحاوی للفتاوی جلد دوم صفحہ 139 اور کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جلد اول صفحہ 334 اور حدیث کا نمبر 962۔ فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کا اعلان اور آپ کے دست اقدس پر بیعت سن 204 میں ہوگی۔ اب سن 204 ہجری کو جب سامنے رکھا تو میں نے عرض کر دیا وہ 204 ہجری اس 1000 سال کا تو ختم ہو گیا۔ اب اگر قریب سے قریب تر تصور کیا جائے، قریب سے قریب تر، اور سمجھا جائے کہ 800 سال میں سارے حالات ان بیان کردہ حقائق کے مطابق بدل چکے ہوں گے، تو اس قیاس پر علی الاقل امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اگر قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ سن لیں، وہ سن 2204 ہجری میں ہو سکتا ہے۔ سن 2204 ہجری میں، یعنی آج ہے 1426 ہجری، کیا ہے؟ اور کم سے کم مدت اگر ان کے ظہور کی ہو سکتی ہے تو وہ 2204 ہجری، آج سے 778 سال بعد، یہ علی الاقل کم سے کم مدت ہے۔ اگر وہ 1000 سال آنے والا ظہور مہدی کا اور قرب قیامت کا سال ہے، نہیں تو پھر وہ اگلے 1000 سال پر جا سکتی، 1000 سال بدل سکتے ہیں مگر سن 204 نہیں بدل سکتا۔ لہذا علماء جب بھی ظہور مہدی کی بات کریں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ صدی کون سی ہے، کسی غلط صدی کا تعین نہ کریں کہ ظہور مہدی اور ظہور عیسیٰ کی آیات 200 سال ہجری کے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہوگی۔ اس 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اب کم سے کم زمانہ 2204 یہ ظہور امام مہدی کا سال ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر اللہ پاک کو یہی معلوم ہے میرے کہنے میں خطا ہوئی تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر یہ بات حق ہے تو حق اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔